بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی بہن بیٹی یہ چاہتی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر برکت آ جائے، کوئی دوست بزرگ یہ چاہتے ہیں برکت آ جائے، کوئی بھی شخص یہ برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، مہنگائی کا دور ہے اور بہت ہی زیادہ حالات خراب، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک وقت کے نوالے کو ترس رہے ہیں، غربت گھروں میں ناچتی رقص کرتی نظر آ رہی ہے۔ ایسے حالات میں آئیے اللہ کی طرف رجوع کیجیے، اور یہ جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، جو عمل بتانے لگا ہوں، اس عمل کی اجازت ہر مسلمان مرد عورت کو ہے، ہر چھوٹے بڑے کو ہے، ہر نوجوان کو، بوڑھے کو، ہر ایک کو اس کے عمل کی اجازت ہے۔ خاص طور پہ جو خواتین چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں، وہ یہ عمل کریں۔ جس خاتون نے بھی یہ عمل کیا، اس کے خامند کو امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جو خاتون بھی یہ عمل کرے گی، جو بہن بیٹی یہ عمل کرے گی، انشاءاللہ تعالی اس کے خامند کو، اس کے شوہر کو کوئی دنیا کی طاقت امیر ہونے سے نہیں روک سکتی۔ کوئی بیٹی اپنے والد کے لیے کر لے، کوئی بہن اپنے بھائی کے لیے کر لے، کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے کر لے، کوئی ماں اپنے بیٹوں کے لیے کر لے، کوئی بھی خاتون یہ عمل کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے، اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے، اور اس عمل کی بدولت ان کے گھر کے اندر رزق روزی اللہ اتنی عطا فرمائے گا، وہ گھرانہ امیر ہو جائے گا۔ آپ اپنے گھر کے حالات کو بدلیے، اپنے مقدروں کو بدلیے، قسمت کو بدلیے، نصیبوں کو بدلیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کے عمل سے۔ یہ عمل قرآنیہ اتنا طاقتور ہے، اتنا پاورفل ہے، کوئی شیطانی قوت اس کی ہمت نہیں اس کے آگے رک سکے۔ کسی جن کی، کسی پری کی، کسی شیطان کی، کسی دیو کی، کسی کی جرت اور ہمت نہیں کہ وہ کوئی رکاوٹ ڈال سکے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام اتنا پاورفل، اتنا طاقتور ہے، لیکن جس قدر قرآن کریم طاقتور ہے، یہ عمل طاقتور ہے، آپ نے بھی اتنی طاقت سے، قوت ارادی سے، یقین اعظم کے ساتھ، یقین اعظم کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور آج ہی سے کرنا شروع کر دیں، آج ہی سے یہ عمل کرنا شروع کر دیں، اور آج سے ہی اپنے گھر کے حالات بدل ڈالیے، اپنی تقدیر بدلیے، اپنی قسمت بدلیے، اپنے نظام کو بدلیے۔ برکتوں کا انوکھا جہان ہے، برکتوں کا انوکھا نظام ہے اس کے اندر، رزق کی اتنی وسعت اور کشادگی اور فراخی ہے، برکتیں اتنی زیادہ ہیں۔ آپ گھر میں کھانا بناتے ہیں، سحری بناتے ہیں، افطاری بناتے ہیں، سحری اور افطاری بناتے وقت میری بہنیں، میری بیٹیاں یہ عمل کریں۔ سحری اور افطاری بناتے وقت بعض گھروں میں مرد بھی بناتے ہیں، تو جو مرد بنائے وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ سحری اور افطاری بناتے وقت 3 مرتبہ صرف قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں سورت مبارکہ بتانے لگا ہوں، یہ 3 منٹ کا عمل آپ کی زندگی کی کایا پلٹ دے گا، آپ کا نظام زندگی خوشحال کر دے گا، اور مقدروں کو بدل دے گا، قسمت کو بدل دے گا، نصیبوں کو بدل دے گا۔ آپ اس عمل کو جمعرات سے شروع کر لیں، یہ جمعرات آ گئی ہے، اس جمعرات سے یہ عمل شروع کر لیں، اگلی جمعرات تک آپ کا نظام زندگی انشاءاللہ تعالی بالکل خوشحالی کی طرف ہوگا۔ پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اور پورے توکل اور بھروسے کے ساتھ، یقین اعظم کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ یہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں، برکتوں والی گھڑیاں، رحمتوں والی گھڑیاں، مقبولیت والی گھڑیاں، کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اب بھی پیچھے رہ گیا،
اس جیسا بد نصیب بندہ کوئی نہیں، بد قسمت انسان کوئی نہیں جو اب بھی رب کی رحمتوں سے محروم رہ گیا۔ آپ رمضان المبارک کے اندر یہ عہد کر لیں، ایک طریقہ رمضان شریف کو گزارنے کا یہ بھی ہے کہ آپ اس کے اندر یہ عہد کر لیں کہ میں نے گناہ کوئی نہیں کرنا، میں نے گناہوں سے بچنا ہے۔ جو گناہ میری زندگی میں ہے، جھوٹ بولنا، ملاوٹ کرنا، ریاکاری کرنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، چوری کرنا، یاد رکھیں خواتین و حضرات، معزز سامعین کرام، ناظرین گرامی، کہ صرف اسلام عبادت کا حکم نہیں دیتا، صرف نماز روزے کا حکم نہیں، ورد وظیفوں کا حکم نہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام کا یہ حسن ہے کہ یہ ہمیشہ معتدل ہے اور درمیانی راہ اختیار ہے کی ہوئی ہے، اور اس میں صرف عبادات اور ریاضات نہیں ہے، بلکہ اس میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں اور زندگی گزارنے کے طریقے بھی ہیں۔ کوئی بندہ دن رات سجدوں میں پڑا رہے، ذکر اذکار میں پڑا رہے، لیکن وہ حقوق العباد غصب کرتا ہے، حقوق العباد ان کا خیال نہیں رکھتا، تو وہ بے شک جو مرضی عبادات کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں پا سکتا، کیونکہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں، اور وہ یہ نہیں کہ اپنے بیٹیوں کا حق تلف کر کے، بہنوں کا حق غصب کر کے، پڑوسیوں کے حقوق وہ سارے کھا جائے اور اپنے اعزاء و اقربا کے حقوق کھا جائے، ان کی جائیدادوں پر قابض ہو جائے اور مسلمان بہن بھائیوں کی جائیدادیں ضبط کر لے، کسی کا پلاٹ ہتھیا لیا، کسی کے پیسے ادھار لیے وہ مار لیے، کسی کے ساتھ چوری کر لی، ڈکیتی کر لی، اور کسی بہن بھائی کا حق غصب کر لیا، اور کسی کو اذیت پہنچائی، ظلم و ستم کیا، جب تک یہ لوگ دل و جان سے معاف نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا، اور اگر ایسے اعمال میں پھنسے ہوئے ہیں تو پھر کوئی وظیفہ بھی اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے رمضان شریف کی پوری برکات کو پانے کے لیے اور ان برکتوں سے، نعمتوں سے، رحمتوں سے اپنے دامن بھرنے کے لیے، جھولیاں بھرنے کے لیے چاہیے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ گناہ کیا کیا ہے، رب کی ناراضگی والے کام کون کون سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے والے معاملات کون کون سے ہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کی دعاؤں میں بھی مقبولیت ہوگی، آپ جو ذکر کریں گے وہ ذکر آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے گا۔ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں، یقین اعظم ہی اسم اعظم ہے، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، عبادت کرنا، کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سارے اعمال اپنی جگہ پر، لیکن حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے اعزاء و اقربا کا، اپنے دوست احباب کا، مسلمانوں کا، اپنے اہل علاقہ کا، اہل محلہ کا، یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں کا، یہ نہیں غریبوں یتیموں کے حق کھا کے اور ناجائز منافع خوریاں کر کر کے، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے وہ مال و زر سے وہ مالا مال ہو جائے اور کہے کہ مجھے رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ ایسے رضا حاصل نہیں ہوتی۔ تو آپ اس عمل کو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر، یہ رمضان المبارک تربیت ایک ہمارا تربیتی سیکشن ہے۔ آپ دیکھیں اس مہینے کے اندر انسان وہ چیزیں جو اس کے لیے حلال ہیں وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، شادی شدہ بندے کے لیے اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے، لیکن وہ روزے کی حالت میں ان سے اپنے معاملات کو الگ کر لیتا ہے۔ کھانا کھانا، پانی پینا حلال ہے، رزق حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں
وہ ان سے دور ہو جاتا ہے، کھانے پینے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، گھر کے اندر اکیلا ہے، کھا پی سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں کھاتا پیتا۔ بھائی کیسی بات ہے؟ یہ منافقت نہیں کہ حلال چیزوں کو رمضان المبارک کے اندر اپنے روزے کی حالت میں آپ چھوڑ دیتے ہو، حلال چیزوں کو اللہ کی رضا پانے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، تھوڑی سی ہمت کرو، حرام چیزوں کو بھی اللہ کی رضا پانے کے لیے چھوڑ دو۔ گالی گلوچ کرنا حرام ہے نا، منافقت کرنا حرام ہے نا، غیبت کرنا حرام ہے نا، چغل خوری کرنا حرام ہے نا، ہاں جی، سود لینا حرام ہے نا، رشوت لینا حرام ہے نا، تو یہ ساری چیزیں کیوں نہیں چھوڑتے؟ ملاوٹ کرنا حرام ہے، من غشا فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو تاکہ آپ کی دعاؤں میں مقبولیت آئے، آپ کی دعائیں بارگاہ الہی سے قبولیت کا مقام پا سکیں۔ تو آپ ان چیزوں کو جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جس طرح آپ روزے کی حالت میں، جو بندہ یاد رکھے روزے کی حالت میں ان حرام کاموں کو نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ انسان صرف بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے روزہ اللہ کے ہاں کوئی روزے کی اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، ملاوٹ کیے جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی بیشی کر رہا ہے، یہ سارے حقوق العباد ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے دوستوں یاروں کا حق کھا رہا ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اور یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں، اس کی تمام امت محمدیہ کو اجازت ہے۔ یہ عمل آپ سحری افطاری بناتے وقت کریں۔ رمضان المبارک مقبولیت کی برسات، رحمتوں کی برسات ہے، رحمتوں کی برسات، اللہ اکبر، رحمتوں کی برسات ہے۔ یہ ماہ کریم، اللہ بھی کریم، اس نے مہینہ بھی ہمارے پاس کریم بھیجا ہے، محبوب بھی اللہ نے کریم عطا فرمایا۔ دیکھیں کتنے کرم ہو رہے۔ تو محبوب کریم کا امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن کریم سے ماہ رمضان کریم میں اللہ کریم کا بندہ، اللہ کریم کی بندی ماہ رمضان کریم میں قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھ لے 3 مرتبہ، صبح شام کھانا بناتے وقت، سحری اور افطاری کے وقت، جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا اس گھر کو کوئی امیر ہونے سے روک نہیں سکتا، روک نہیں سکتا کوئی۔ سورہ مبارکہ آپ سکرین پر ملاحظہ فرمائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف 3 مرتبہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ کے پورے کچن کے اندر ساری چیزوں پر پھونک لگا دیں، پورے کچن میں پھونک لگا دیں۔ کھانا بناتے وقت پڑھ لیا کریں، پھونک لگا دیں کھانے پینے کی چیزوں پر، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ اور جس گھر میں رب کی برکتیں نازل ہو جائیں گی اس گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی، نہ پیسے کی کمی رہے گی، نہ رزق کی کمی رہے گی، نہ دولت کی کمی رہے گی۔ یہ جمعرات ماہ رمضان کریم کی پہلی آ گئی ہے، اس عمل کو آج سے ہی شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی آنے والی جمعرات تک دیکھیں کیسے رب تعالیٰ کے کرم آپ پر برستے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی برسات کس طرح سے ہوتی ہے، آپ اپنے سر کی آنکھوں سے ملاحظہ کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں
اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔